اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات شروع کر رکھی ہے۔ آج اس کی 8ویں قسط ہے۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی 8ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری سزا۔ میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک تو امیہ تھا، مگر یہ ایک اور ذرا دھیمی سی آواز نہ جانے کس کی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی بڑی کوشش کی، مگر سورج جو اس وقت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ آگ برسا رہا تھا مجھے چندھیائے دے رہا تھا۔ کچھ رقم کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، مکے کا معمول تھا۔ مکہ میں دولت کمانے کا شوق وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ سو جاؤں اور پھر غلام کی حیثیت سے کبھی نہ جاگوں، کبھی نظر نہ آؤں ان لوگوں کو، کبھی ان کی آوازیں نہ سنوں۔ اب میں وہ جان گیا تھا جو آج سے پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم جب کسی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو اس کے عمل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان بڑا ظالم ہے۔ انسان جب اپنے کسی ساتھی کی جان لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہایت اذیت ناک منصوبے بناتا ہے، مگر اس کڑے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے شامل حال رہتا ہے۔ میری اس آزمائش کی گھڑی میں وہ میرے ساتھ بھی تھا۔ اسی نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسم اختیار بنا تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں نے اپنے حواس قائم کرنے کی بے حد کوشش کی۔ اب یہ امیہ تھا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس کی لاش کے 100 درہم دیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، تو یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی۔ مگر اے ابو بکر، تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولی اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا ہو۔ دھوپ کے دہکتے جہنم کے اس پار مجھے امیہ کی آواز آئی۔ واپس سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، غلام زندہ ہے۔ میں نے بھی اسے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے انداز سے میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے ارے بدبخت سیاہ فام، غلام سانس لے۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھنٹوں سے میرے خون کا پیاسا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا، ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے اپنی قیمت بڑھا لی ہے۔ اب 100 میں نہیں 200 درہم میں سودا ہوگا۔ 200 درہم میرے حوالے کرو اور اسے لے جاؤ۔ میرے اوپر رکھے ہوئے بھاری پتھر ہٹا لیے گئے، میری مشکیں کھول دی گئیں۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف 1 منٹ کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوں سے اتنی دھندلائی ہوئی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری نظر ٹھہری تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلال اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فکرے کے بعد میں کیا کہہ سکتا تھا مزید؟ دوسری طرف امیہ لہک لہک کر اپنی رقم گن رہا تھا اور اس کی ہنسی تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دیے ہیں، میں تو اسے 100 پر بھی بیچنے کو تیار تھا۔ اس پر ایک مزید کہکا گونجا۔ اب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ایک شخص کہ جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، دھوکہ میں نے نہیں، تم نے کھایا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس غلام کے آگے ہیچ ہے، کم ہے۔
کیا میری قیمت واقعی اتنی بڑھ گئی تھی؟ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں، چلنا تو درکنار میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک بازو سے پکڑا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سے، اور مجھے نیم مردہ کو آدھا راستہ چلاتے اور تقریباً آدھا گھسیٹتے ساتھ لے گئے۔ 5 دن تک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک تاریک کمرے میں بے ہوش پڑا رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آ جاتا، مگر زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ میرے بستر کے گرد سرگوشیاں کرتے ہوئے ہولے مجھے مرہم لگاتے، تیل ملتے اور میرے بدن پر ٹھنڈے پھاہے رکھتے۔ ایک بار جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کمرے کے ایک گوشے میں کسی کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ 6 دن صبح کے وقت میں چند قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ میں اپنے قدموں پر چل کر باہر کھلی فضا میں آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ایک بکری لائے اور میرے سامنے اس کا دودھ دے کر دھو کر مجھے پلایا۔ پھر وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواتر 3 دن تک تمہارے کمرے میں جا کر تمہاری صحت کی دعا کرتے رہے۔ جب تک تمہارا بخار نہیں اترا انہوں نے دعائیں جاری رکھیں۔ تمہاری صحت پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے، بلال اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کل ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے بھی 6 غلاموں کو آزاد کرا چکے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ جیسے لوگ شامل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دارہ اسلام میں داخل ہونے والا 7واں شخص ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 9واں، لیکن میرے لیے یہی بڑی بات تھی کہ میں سابقون الاولون میں تھا۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ ایک بے نوا غلام کا۔ میری اوقات ہی کیا تھی، میں وہی تو تھا جو ایک پتھر کے نیچے پڑا پایا گیا تھا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے دن ابو بکر مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی ان کی عالی ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ہاتھ ملاتے تھے تو مضبوطی سے، اور اس وقت تک گرفت ڈھیلی نہیں کرتے تھے جب تک کہ دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہیں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تھے تو صرف گردن ہی نہیں موڑتے تھے بلکہ کمر سے ان کا سارا جسم ساتھ مڑتا تھا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے چچا زاد بیٹے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت بچے تھے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگائے فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ ان کے نرم گرم آنسو جب میرے چہرے پر گر رہے تھے جب سے میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ پہلے شخص تھے جن کے محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے ایک گھڑے کی تہ سے بحفاظت باہر نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا میل تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار تھے۔ کائنات کا سب سے پاک صاف دل میری وجہ سے غمزدہ ہوا تھا۔ یہ بات میری فہم سے باہر ہے کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے ان سے آج بھی اختلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔
اس بات پر میں چونک گیا، کہاں میں کہاں وہ عالی نسب۔ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا منصب تو یہ تھا کہ میں ان کے روبرو جاؤں تو ایستادہ رہوں، ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں میری مدد فرمائی۔ دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو اپنے کھیل کیسے دکھائے گا؟ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور یہیں سے میری 22 سال پر محیط شب و روز کا یہ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ اس تمام عرصے میں میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چلا، ان کے ساتھ سفر بھی کیے۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح کی نماز کے بیدار کرنے کے لیے سعادت بھی میرے مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے پر ہلکے سے دستک دیتا اور کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم رشک کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا تو بیٹھا گیا، عرش کی بلندیوں تک اٹھ گیا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور ہو گیا تھا۔ وہ پھلانگتے تھے، کودتے تھے، کلابازیاں لگاتے تھے، الٹی سیدھی، اور پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہوا میں ہی پکڑ کر اپنے بازو میں لے لیتے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، بچوں سے ان کو بڑا پیار تھا۔ وہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی کشش ہے جسے صرف بچے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ان کی عمر اور مزاج کی مناسبت سے گفتگو کیا کرتے تھے، بچوں سے بچوں کی باتیں، بچوں سے بچوں کے لطیفے، بچوں کے مزاج، اور بڑوں سے بڑوں کی دلچسپی کی باتیں۔ ایک دن مدینے میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو شانوں پر ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کیا ہوا تھا۔ یہ بچی ایک ننھے فرشتے کی طرح مسجد میں سب سے اونچی نظر آ رہی تھی، اور اپنی معصومیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کھینچنے کی گستاخی بھی کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر تک شانوں پہ بٹھائے رکھا، اتارا اس وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز ختم کرتے ہی پھر سے اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ حالہ کی پوتی تھی، ابو العاص اور زینب کی دختر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلتی ہے، بے شمار واقعات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں، کس کو چھوڑوں، کس کو بیان کروں، کہاں سے کروں ابتدا اور کہاں سے کروں انتہا۔ ان کی یادوں، ان کی باتوں نے میری زندگی کے آخری دنوں کے ایک ایک لمحے کو حسن سے بھر رکھا ہے۔ چاروں طرف نور ہی نور پھیلا، اور نور کے اس دائرے میں ایک سیاہ نقطہ، کتنی رحمت ہے مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل ابھی جاری تھے کہ باقی افراد خاندان بھی وہاں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرور کائنات کی چاروں دختران زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اپنا ایک الگ حلقہ بنا کر بیٹھیں۔ سب نے نہایت مجھے اپنائیت کی نظر سے دیکھا۔ فاطمہ نے تو بیٹھتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ حبشہ کہاں ہے، کیسا ہے، وہاں کے درخت کیسے ہیں، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، پھول کیسے ہوتے ہیں، چڑیا کیسے ہوتی ہیں۔ میں بیچارہ کیا جواب دیتا، میں نے تو حبشہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ادھر ادھر کے جواب دیتا رہا۔ اتنے میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجوروں کی ایک ٹوکری لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم نرم پکی پکی کھجوریں انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتے جاتے۔ خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے لیے بکریوں کا تازہ دودھ بھی منگوایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھیں، دراز قد، خوش و خرم مزاج، پروقار۔ اس عمر میں بھی وہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ وہ 25 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، اور جب تک انہوں نے انتقال نہیں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑے ادب و احترام کے ساتھ استقبال کیا کرتے تھے اور ان کا نام بھی لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، خدیجہ
وہ واحد عورت ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ میری غم غوار ساتھی بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ دونوں کا آپس میں بے حد پیار تھا، زندگی بڑی خوشیوں میں بسر ہو رہی تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، قاسم اور عبداللہ، لیکن ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ قاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد تھے، زینب سے بھی پہلے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی چھوٹے۔ اب دن ڈھلنے لگا، سائے دراز ہوتے جا رہے تھے، باہر تھوڑی سی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، اور مکہ جو دھوپ کی حدت میں دم سادے پڑا تھا، آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ مکہ ہوا کے جھونکوں سے بیدار ہوتا ہے، گرمی میں اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی دبر ہو جاتا ہے۔ ہوا چلی تو سب نے گہرے گہرے سانس لے کر اس کا خیر مقدم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو باہر بیٹھتی ہیں، صحن میں موسم بہتر ہوگا۔ میں اٹھنے کو اٹھ تو گیا، لیکن اٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو تقریباً اپاہج ہوں۔ میں اپنا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا تھا، لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اپنے بازو میں سنبھال کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ خدیجہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بیٹوں کو آواز دے کر کہا کہ کمبل اور گرم تیل لے آئیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک علاج اور بھی تھا۔ آپ نے فرمایا، اٹھنے کی کوشش کرو بلال، خون کو گردش میں آنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر پا رہا تھا، ان پر وزن ڈالنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی اور میں ان کا ہاتھ تھامے اوپر اٹھتا ہی چلا گیا۔ اس بار جب میں کھڑا ہوا تو اپنا سارا درد وہیں چٹائی پہ ہی چھوڑ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی موزے نہیں دکھاتے تھے، انہیں بیماروں کو شفا یاب کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، پانی پر چل کر نہیں دکھاتے تھے، لوہے کو پانی پر تیرا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اور نہ زخموں سے نڈھال غلاموں کا درد رفع کرنے کے لیے کوئی اعجاز دکھاتے تھے۔ اس شام بھی جب انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان کے ہاتھ کے لمس سے میرا سارا درد دور ہو گیا تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے، بہت اعلیٰ تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مجھ سے تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کی۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھ لیتے اور اسے ان کا شعور دے دیتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہر شخص کے اندر فطری طور پر رحم کا جذبہ موجود ہے تو انہوں نے سب کو اس کا ادراک کرا دیا، اور اس طرح انسان کی یہ فطرتی خوبی جو ہے ابھر کر سامنے آ گئی اور زندگی کا روزمرہ بن گئی۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 9 یہاں پہ ختم ہوتی ہے، 8 یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کے خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔